أعوذ بالله من الشيطان الرجيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني فهما صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات اللہ مالک الملک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو رب تعالیٰ پوری کائنات کا پالنے والا، خالق، مالک، رازق، تنہا یکتا ذات ہے۔ درود و سلام ہو امام الانبیاء، امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، اور بے شمار لا تعداد رحمت نازل فرمائے اللہ رب العالمین صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر۔ محترم ناظرین و سامعین حضرات، آج ہم جس شخصیت کے بارے میں بات کریں گے، انہیں بہت ہی نمایاں خصوصیات حاصل ہیں اور دین اسلام کے بہت بڑے ہیرو اور آئیڈیل حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، جنہوں نے 10 سال سے زیادہ عرصہ تک خلافت سنبھالی اور امیر المومنین تھے، تمام کے تمام مسلمانوں کے خلیفہ رہے۔ اور جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو اللہ رب العالمین نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے اسلام کو بڑی عزتوں سے نوازا اور مسلمانوں میں ایک جذبہ پیدا ہو گیا، اور جو کمزور مسلمان تھے، شروع میں ایمان لانے والے، انہوں نے اپنے آپ کو مضبوط محسوس کیا کہ اب ہمارے ساتھ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے نتیجے میں ایمان لائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی اللہ سے کہ اے اللہ، یا عمر بن حشام، عمر بن خطاب یعنی ابو جہل یا عمر بن خطاب، ان دو میں سے کسی ایک کو اسلام کی دولت سے نواز دے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان دونوں میں جو بہتر تھا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان دو میں سے جو بہتر ہے اسے دین اسلام کی دولت سے نواز دے، تو اللہ رب العالمین نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دل کو نرم کیا اور وہ دین اسلام کی طرف لوٹ آئے۔ اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ایمان لانا یہ مسلمانوں کے لیے بڑا ہی فائدہ مند ثابت ہوا۔ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایمان لائے تو ان کے لیے بھی بڑی مشکلات پیدا ہوئی، بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ یہ کوئی چھوٹی شخصیت نہیں تھے۔ جب یہ ایمان نہیں لائے تھے اس وقت بھی عرب کے ہاں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایک بڑی شخصیت تھے، ایک نام تھا ان کا، ایک عہدہ تھا۔ لوگ اگر کسی بڑے بادشاہ یا شہنشاہ کے پاس اگر بات پہنچانی ہوتی تھی تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا انتخاب کرتے تھے کہ یہ جرت مندانہ طریقے سے بات کرنا جانتے ہیں اور عقل اور فہم کا استعمال کرتے ہوئے اگلے کو قائل کرنا جانتے ہیں، تو یہ بڑے ہی ذہین اور طاقتور اور بہادر ہیں۔ اللہ نے ان کی آواز میں وزن رکھا ہے اور ان کے جسم میں طاقت اور قوت رکھی ہے، تو یہ بڑی بہادری کے ساتھ بات کرتے ہیں۔
تو یہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جو عرب کے سرداران تھے ان کے ہاں بھی بڑی اہمیت رکھتے تھے، اس لیے جب آپ ایمان لائے تو آپ کے لیے بڑی مشکلات پیدا ہوئی ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو اپنے ہی ایک رشتہ دار کے گھر میں پناہ لینی پڑی، صحیح بخاری میں آتا ہے۔ لوگ مارنے کے لیے دوڑ آئے، جو بڑے بڑے وہاں کے لوگ تھے جو جانتے تھے کہ عمر اگر ایمان لے آئے اس سے تو ہمارے تہس نہس ہو جائے گا، لوگ پھر کہیں گے جب عمر جیسا بندہ ایمان لا سکتا ہے پھر یہ دین اسلام واقعی حق ہوگا، لہٰذا اس چیز سے انہیں بڑی تکلیف ہوئی۔ تو انہوں نے اس گھر کا گھیراؤ بھی کیا جس گھر میں رسول عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے پناہ لی، تو بہرحال اللہ رب العالمین نے ان کی حفاظت کی۔ تو اس طرح عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا دین اسلام کا سفر شروع ہوا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ایمان لانا اور ایمان لانے کے بعد جو کردار ہے وہ بڑا ہی ہمیں خوبصورت نظر آتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کھلم کھلا ایمان لائے، کسی سے اپنے ایمان کو چھپایا نہیں، یعنی بہت سے ایسے صحابہ تھے جنہوں نے اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا، چھپ چھپ کر نمازیں پڑھتے تھے، لیکن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بالکل لوگوں کے سامنے واضح طور پر ایمان لائے کہ میں نے اسلام قبول کیا ہے تو کیا ہے، اگر تمہیں مجھ سے دشمنی ہے تو ہو، اگر تم میرے جان کے دشمن بنتے ہو تو بن جاؤ، میں ایمان لایا ہوں، اسلام قبول کیا ہے تو وہ واضح ہے، اب میں دین اسلام کا ہی ساتھ دوں گا۔ تو وہ جو ایک چھپانے والی بات یا دل میں رکھنے والی بات، یہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا مزاج ہی نہیں تھا، یہ آپ کے مزاج میں ہی نہیں بیٹھتی تھی۔ یعنی اگر کوئی جائز چیزیں بھی جو چھپانے کی تھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ انہیں واضح کرتے، ان کی عادت اور مزاج میں یہ چیز شامل تھی۔ اشداء علی الکفار، کافروں پر بڑے ہی سخت ہوتے ہیں، قرآن کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رحماء بینہم، آپس میں بڑے ہی رحم دل ہوتے ہیں۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ 2+2 4 کی طرح واضح صاف ستھرے فیصلے کرنے والے تھے ہر چیز میں، یعنی اگر کسی صحابی سے کوئی غلطی ہوئی، کوئی خطا ہو گئی، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وہیں کھڑے ہوتے اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، تو آپ اگلی بات ہی نہیں کرتے تھے، آپ کے سامنے صرف یہ ہوتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہم میں موجود ہیں اور اللہ کے رسول پر وحی آتی ہے، اور جو بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا اب وہ غلطی کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانے، لہذا منافق ہے، غدار ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کرتے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے میں اس کا سر قلم کر دوں، یعنی 2+2 کی طرح بالکل صاف ستھرا دل اور من رکھنے والی شخصیت، واضح صاف ستھرے فیصلے کرنے والے۔ جیسے ہی دیکھتے کسی نے غداری کیا، اللہ کے رسول حکم دے میں ابھی اس کی گردن اڑا دیتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نہیں، رک جاؤ، صبر کرو، ٹھہر جاؤ، معاملے کو دیکھتے سمجھتے۔ تو اس طرح عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں رہے۔ ہاں جب آپ نے خلافت سنبھالی پھر آپ کا کردار اور تھا، پھر آپ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے واقع صحیح تھے۔ پھر کئی جگہ پر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی غصہ کر جاتے کہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں۔ جب صلح حدیبیہ کا موقع تھا، تمام کے تمام صحابہ مسلمان بہت سارے جمع ہو کر عمرہ کے لیے گئے، اور وہاں انہوں نے عمرہ نہیں کرنے دیا، اور صلح کا معاملہ جب ہونے لگا، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ ہم ان سے صلح کیوں کریں؟ یہ دشمن، یہ کافر، ہم ان سے جنگ کریں گے، صلح کیوں کریں؟ کس بات کی صلح؟ جب واضح ہے کہ یہ باطل پر ہیں، ہم حق پر ہیں، پھر صلح کس چیز کی؟ پھر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ کی کتاب قرآن سچا نہیں ہے، حق نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق ہے۔ تو آپ فرمایا کیا آپ اللہ کے سچے رسول نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کا سچا رسول ہوں۔ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم حق پر ہیں۔
تو پھر ہم کیوں صلح کریں؟ ہم جنگ کریں گے ان سے، ہم لڑائی کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ یہی بات لے کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچ گئے۔ مجھے یہ بتائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچے نہیں ہیں؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا سچے ہیں۔ پھر مجھے یہ بتاؤ کہ ہم حق پر نہیں ہیں؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا ہم حق پر ہیں۔ کیا قرآن ہمارا سچا اور حق نہیں ہے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا حق ہے، سچ ہے۔ کہا پھر ہم کیوں صلح کریں، ہم جنگ کریں گے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو ڈانٹ دیا کہ اس کو ایسے بات سمجھ نہیں آئے گی۔ پھر بعد میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پچھتائے بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ حق اور سچ تھا، اس ٹائم ہمیں صلح ہی کرنا چاہیے تھی، صلح صفائی سے چلنا چاہیے تھا، حکمت اسی میں تھی۔ تو بہرحال یہ حدیث سنانے کا مقصد یہ کہ اس قدر صاف ستھرے دل کے مالک تھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہ جو بات واضح ہوتی ہے وہ کہتے بس اب اس کا فیصلہ ہو جائے، اس میں کوئی ڈیلے، کوئی دیر، کسی کا ڈر خوف کچھ بھی نہیں رکھنا۔ اور آج عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی یہ سیرت اور فضائل بیان کرنے کا مقصد ہے کہ بعض علماء کے نزدیک 1 محرم کو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے، اور کئیوں کے نزدیک 28 ذی الحجہ بھی ہے۔ تو بہرحال انہی دنوں میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی تھی۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس قدر دل کے صاف تھے کہ اللہ رب العالمین کو بھی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے بڑی محبت تھی۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلی امتوں میں محدث ہوا کرتے تھے۔ یعنی محدث، ایک محدث ہوتا ہے جو احادیث کو روایت کرتا ہے، بیان کرتا ہے، جمع کرتا ہے۔ ایک ہوتا ہے محدث۔ محدث وہ ہوتا ہے جس کے دل پر اللہ الہام کرتا ہے، اللہ کی طرف سے اس کے اوپر الہام ہوتا ہے صحیح فیصلوں کا، صحیح بات کا، کہ اللہ اس کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم سے پہلی امتوں میں محدث ہوا کرتے تھے، اگر میری امت میں کوئی محدث ہوتا تو وہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہوتے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر عمر میں کوئی محدث ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتے۔ کیوں؟ کیونکہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے فیصلے بڑے خوبصورت ہوتے تھے، صاف ستھرے، واضح۔ اسی طرح جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث جس سے ہمیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شجاعت کا پتہ چلتا ہے۔ کچھ لوگوں میں اللہ رب العالمین نے ان کے چہرے میں ہی روب رکھا ہوتا ہے، یعنی ان کے جب وہ آتے ہیں چاہے وہ غریب ہی کیوں نہ ہوں، ان کی داڑھی، ان کا چہرہ، اس میں اللہ رب العالمین نے وجاہت رکھی ہوتی ہے کہ ان کے آنے سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی بڑا بندہ آیا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں گاؤں دیہاتوں میں کئی ایسے بزرگ ہوتے ہیں کہ اور لوگ سب محفل میں بیٹھے ہیں، لیکن جب وہ بزرگ ایک دھوتی پہنے ہوئے اور سفید کرتا پہنے ہوئے اور داڑھی کنگا کیے ہوئے جب پبلک میں آ کے وہ لوگوں میں بیٹھتا ہے، پتہ چلتا ہے کوئی شخصیت آئی ہے، کوئی بڑا بندہ آ کر بیٹھا ہے۔ تو یہ شجاعت، بہادری، جرت یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوتی ہے، یہ وجاہت بھی، کیونکہ چہرے اللہ نے بنائے ہیں۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کی اجازت چاہی۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نان و نفقہ کے بارے میں بحث کر رہی تھی، جھگڑا کر رہی تھی۔ تو جیسے ہی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آئے تو سب کی سب ڈر کے چھپ گئی۔ غالباً اس وقت پردے کا حکم بھی نازل نہیں ہوا تھا۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو دیکھتے جیسے ہی ڈر کر چھپی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو انہیں کہ یہ تمہارے آتے ہی فوراً پردے کے پیچھے ڈر کر چھپ گئی ہیں۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا تم کیسی ہو کہ تم اللہ کے رسول سے نہیں ڈرتی، مجھ سے ڈر رہی ہو؟ یعنی اللہ کے رسول کا ڈر نہیں ہے، ان سے بحثیں کر رہی تھی اونچی اونچی آوازوں میں۔
اور جیسے ہی میں آیا ہوں فوراً پردے کے پیچھے چھپ گئی۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں آپ کا لہجہ سخت ہے، ہمیں آپ سے ڈر لگتا ہے، ہم آپ سے ڈرتی ہیں۔ تو پھر اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، تم وہ ہو کہ جس راستے پر تو چلتا ہے، اگر شیطان اس راستے پر آ جائے جس راستے سے تو جا رہا ہے، تو وہ تجھے دیکھ کے راستہ بدل لیتا ہے کہ یہاں سے عمر بن خطاب آ رہے ہیں رضی اللہ عنہ۔ تو یہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی جرت، شجاعت اور بہادری تھی۔ یعنی ایک طرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں نرمی بہت زیادہ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرم دل انسان تھے۔ ہاں جہاں اللہ رب العالمین کے فیصلے ہوتے کہ یہاں اللہ کے دین کا معاملہ ہے اور جہاں دین میں سختی کی گئی ہے تو وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سخت ہو جاتے۔ لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی ایک وجاہت عطا کی تھی کہ آپ کو دیکھ کر ہی لوگ ڈر جاتے، شیطان اپنا راستہ بدل لیتا کہ اس راستے سے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آ رہے ہیں کہ یہاں میرا زور نہیں چلنے والا۔ تو آج کے دور میں بھی ایسے لوگ ہو سکتے ہیں کہ جن سے شیطان ڈر جائے، وہ لوگ ہیں جو اپنے ذکر و اذکار کو پورا کرتے ہیں، جو قرآن کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، شیطان سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ ہر بندے کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے، ایک ایسا موکل ہوتا ہے جو اس کے ساتھ جڑا رہتا ہے ہر وقت۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ آپ کے ساتھ بھی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ہے، لیکن وہ میرے تابع ہے، یعنی اس کا میرے اوپر زور نہیں چلتا، اس کی اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ میرے اندر داخل ہو جائے۔ اسی طرح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی فضیلت کے بارے میں ہمیں ایک اور صحیح بخاری صحیح مسلم میں حدیث ملتی ہے۔ بہت ساری احادیث ہیں، یوں تو میں آپ کے سامنے صرف وہ احادیث پیش کر رہا ہوں جو بالکل صحیح اور مستند ہیں اور جو واقعی فضیلت کو واضح کرتی ہیں، مختصراً آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یوں تو بہت ساری ہیں۔ جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات میں جنت میں داخل ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات بہت سے لوگوں کو دیکھا، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی آواز بھی سنی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک محل دیکھا، بہت خوبصورت محل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے پوچھا کہ یہ محل کس کا ہے؟ مجھے بتایا گیا کہ یہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا محل ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے اندر جانے کا ارادہ کیا کہ میں اندر جا کر دیکھتا ہوں کیسا ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے عمر سے حیا آ گئی کہ مجھے اس کے گھر میں ایسے داخل نہیں ہونا چاہیے۔ اب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی بیٹھے ہوئے یہ سارا واقعہ سن رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے حیا کروں گا، آپ سے پردہ کروں گا، آپ تو اللہ کے رسول ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے کیسی حیا کروں؟ تو یہ واضح حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت بھی مل گئی اور آپ کا جنت میں محل بھی بنا دیا گیا، جنت کی بشارت بھی مل گئی اور محل بھی بنا دیا گیا۔ اور اسی طرح جو عشرہ مبشرہ صحابہ ہیں، ایک ہی محفل میں 10 صحابہ کو جنت کی بشارت ملی، اس میں بھی دوسرے نمبر پر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو فضیلت حاصل ہے۔ تو یہ سارے فضائل عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں واضح ہیں، بالکل 2 + 2 4 کی طرح۔ تو جو آج عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں بکواسیات کرتے ہیں اور آپ پر اعتراضات اٹھاتے ہیں، ان کے سامنے بھی میں ایک حدیث رکھنا چاہوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں سو رہا تھا، میں نے خواب میں دیکھا میرے سامنے کچھ لوگوں کو پیش کیا گیا، کچھ لوگ ایسے آئے جن کی قمیضیں سینے تک تھی، قمیضوں میں پیش کیے گئے، کچھ ایسے آئے ان کی ناف تک تھی، پیٹ تک تھی، کچھ کی گھٹنوں تک تھی،
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے سامنے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو پیش کیا گیا اور ان کی قمیض بالکل نیچے تک لٹک رہی تھی اور زمین پر گھسٹتا ہوا جا رہا تھا ان کا کرتا، انہیں اتنی لمبی قمیض اللہ نے پہنائی۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے سوال کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں قمیض سے کیا مراد ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں قمیض سے مراد دین ہے، دین اسلام ہے، یعنی عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے آپ کو اس قدر دین اسلام میں داخل کر لیا اور اپنے اوپر دین کا لبادہ ایسا اوڑھا ہے اور دین کو اتنا پھیلانے میں لگے ہوئے ہیں کہ وہ پیچھے قمیض گھسٹتی جا رہی ہے۔ یہ ایک خواب تھا، اس کی تعبیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ یہاں سے بھی واضح ہوتا ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو کس قدر زیادہ فضیلت حاصل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 خواب دیکھے، جو میں احادیث جمع کر رہا تھا صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی، تین خوابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی فضیلت کو واضح کیا۔ ایک اور حدیث آتی ہے خواب کے ہی بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں متفق علیہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا میرے سامنے دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس سے دودھ پینے لگا اور میں نے اس سے اتنا دودھ پی لیا کہ میرے انگلیوں کے جو ناخن ہیں ان سے بھی واضح ہونے لگا کہ یہ بھی بھر چکے ہیں، یعنی میرے ناخنوں میں اس کا اثر نظر آنے لگا، اتنا میں نے دودھ پیا۔ اور پھر جو دودھ بچ گیا وہ میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو عطا کیا اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بچا ہوا وہ سارا دودھ پیا۔ پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے سوال کیا کہ اس کی تعویل کیا ہے، یعنی اس سے کیا مراد ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے مراد علم ہے، یعنی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو اللہ نے ایسا علم دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پیالہ پکڑا رہے ہیں۔ تو یہ بھی فضیلت حاصل ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو۔ اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو ویسے بھی بہت زیادہ لگاؤ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ نے وہ واقعہ بھی سنا ہوگا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہوئی، آپ کی وفات ہوئی، تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے تلوار نکال لی، کہا اللہ کی قسم اگر جس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں میں اس کی گردن اڑا دوں گا، یعنی اس قدر سخت تھے دین کے معاملے میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی شدید محبت کرتے تھے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ تو آج بہت سے لوگوں کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بڑی تکلیف ہے، وہ اہل بیت میں سے بھی چند لوگوں کو لے لیتے ہیں کہ بس ان کے فضائل ہیں، اس کے علاوہ انہیں آگے پیچھے کچھ نظر نہیں آتا، جبکہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی اہل بیت سے بہت زیادہ محبت کرنے والے تھے اور اہل بیت تو بہت ہی زیادہ عمر بن خطاب سے محبت کرتے تھے، یعنی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی اہل بیت سے محبت کرتے تھے، لیکن اہل بیت تو بہت ہی زیادہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے محبت کرنے والے تھے۔ اور اسی طرح ایک اور خواب ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سو رہا تھا، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں کنویں سے پانی نکال رہا ہوں، کنویں سے ڈول ڈال کر پانی نکال رہا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اپنے جہاں جب تک چاہا اس سے پانی نکالا کھینچا جب تک اللہ نے چاہا، اس کے بعد میں نے وہ ابو قحافہ کے بیٹے یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو وہ ڈول پکڑا دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو معاف کرے، ان کے کھینچنے میں کچھ کمزوری تھی، انہوں نے تھوڑا سا کھینچا 1 یا 2 بار اور پھر ان کی بھی بس ہو گئی، انہوں نے چھوڑ دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے بعد میں نے وہ ڈول عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو پکڑایا، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جیسے ہی اس ڈول کو پکڑا وہ ڈول بڑا ہو گیا، یعنی وہ برتن بھی بہت بڑا ہو گیا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی قسم میں نے اتنی
طاقتور طریقے سے اور اتنی بہادری کے ساتھ کسی کو پانی کھینچتے ہوئے نہیں دیکھا جس طرح عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پانی نکال رہے تھے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنا پانی نکالا، اتنا پانی کھینچا کہ سب لوگ سیراب ہو گئے، سب لوگ سیر ہو گئے۔ اور اس حدیث سے ہمیں اس خواب کی تعبیر پتہ چلتی ہے واضح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک دین پھیلانا تھا، اللہ تعالیٰ نے جب تک چاہا دین پھیلایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے اور پھر 2 سال کے عرصہ تک ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی کوشش کی، محنت کی، مسیلمہ کذاب کا خاتمہ کیا، منکرین زکوٰۃ کو ختم کیا اور معاملے کو بہتر طریقے کی طرف لے کر گئے۔ لیکن 2 سال کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بھی وفات ہوگی۔ پھر جب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو اس وقت دین اسلام کا دائرہ پھیلتا چلا گیا، اور آج کے جو 18 ممالک ہیں جس میں مصر بھی شامل ہے، لبنان بھی شامل ہے، جس میں پاکستان کا بھی بہت سارا حصہ شامل ہے، تقریباً 18 ممالک آج کے وقت جس میں پورا عرب شامل ہے، بہت سارے ممالک ملا کر 22 لاکھ مربع میل کی جو زمین ہے، اس پوری زمین پر دین اسلام کو جس نے پھیلایا ہے اور قائم کیا ہے وہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شخصیت ہے۔ یہ وہ ڈول تھا، یہ وہ پانی تھا جس سے سیراب کیا گیا لوگوں کو، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے انہیں پلایا۔ وہ پانی کیا تھا؟ وہ دین اسلام تھا، وہ دین اسلام کا مشروب تھا جسے پھیلاتے چلے گئے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو اس طرح کی بہت سارے واضح فضائل حاصل ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے۔ اسی طرح ایک واضح حدیث عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب۔ اس حدیث سے بھی دشمنوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، مخالفوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ یہ تو ضعیف ہے، یہ تو ایسے ہے ویسے ہے، جبکہ یہ بالکل مستند اور صحیح حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتے رضی اللہ عنہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی سے ملتی جلتی وہ حدیث کہ آپ نے فرمایا کہ اگر میری امت میں کوئی محدث ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتے رضی اللہ عنہ۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بہت سارے فیصلے ایسے تھے جو قرآن کے عین موافق تھے، یعنی پہلے آپ نے فیصلہ کر دیا بعد میں قرآن نازل ہوا۔ ایسے واقعات بھی پیش ہے کہ جو فیصلہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کیا تھا اسی فیصلے کے بارے میں قرآن نازل ہو گیا کہ عمر رضی اللہ عنہ کا فیصلہ سچا اور حق پر ہے۔ تو یہ سارے فضائل حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو حاصل ہیں، اور یہ جو میں نے بات کی ہے کہ بہت سارے ایسے فیصلے کیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جو بالکل قرآن کے مطابق تھے۔ تو انس اور ابن عمر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، وہ خود فرما رہے ہیں اور یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرماتے ہیں میں نے 3 معاملات میں اپنے رب کی موافقت کی، 3 معاملات میں اپنے رب کی موافقت کی۔ ابھی میں حدیث سناتا ہوں اور پھر تقویٰ بھی بتاتا ہوں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا اس حدیث سے جو ہمیں پتہ چلتا ہے۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ جو کی ہے نا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہ میں نے 3 معاملات میں اپنے رب کی موافقت کی، اس جملے کو یاد رکھنے والی بات ہے۔ وہ 3 معاملات کون سے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ مقام ابراہیم کو مصلی بنا لیں، جائے نماز بنا لیں، نماز پڑھنے کی جگہ بنا لیں، یعنی جو مقام ابراہیم ہے بیت اللہ میں۔ اس پر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید نازل فرما دیا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى کہ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لو، نماز پڑھنے کی جگہ، یعنی وہاں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بات کی اور یہاں قرآن نازل ہو گیا۔ پھر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول آپ کی ازواج مطہرات کے پاس نیک لوگ بھی آتے ہیں،
فاسق قسم کے لوگ بھی آتے ہیں، یعنی جو منافق ہوتے ہیں، ہمیں تو نہیں پتہ، لہٰذا آپ اپنی ازواج مطہرات کو پردے کا حکم دے دیں، انہیں کہیں کہ پردہ کیا کریں۔ تو اس پر بھی اللہ رب العالمین نے قرآن نازل فرما دیا کہ اپنی ازواج مطہرات کو کہو کہ وہ خیموں میں رہیں، اپنے حجروں میں چھپے رہیں، پردے میں رہا کریں، اور سختی سے بات کیا کریں۔ جب کلام کریں کسی مرد سے تو اس بالکل بھی آواز میں نرمی نہ ہو کہ اس کے دل میں کوئی لچک پیدا ہو جائے۔ پردے میں بھی بات کریں تو سختی کے ساتھ بات کریں۔ اور میں آج کی خواتین کو بھی یہی کہوں گا، اگر کوئی غیر مرد اس دروازے پر آ جاتا ہے، اس کے ساتھ قطعاً نرمی کے ساتھ بالکل بھی بات نہیں کرنی۔ جس کو آپ جانتے نہیں ہیں، جو غیر محرم ہے، چاہے جانتے بھی ہوں، جسے گھر میں آنے کی اجازت نہیں ہے، اس سے جب پردے میں بھی بات کریں تو سختی کے ساتھ بات کریں کہ اس مرد کے دل میں کوئی لچک پیدا نہ ہو، وہ اپنے لیے کوئی راستہ نہ سوچے۔ لہٰذا جب آپ اس سے سختی سے بات کریں گے تو یہ دروازہ خود بخود بند ہو جائے۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے یہ مشورہ دیا اللہ کے رسول کو، اور اللہ رب العالمین نے قرآن نازل فرما دیا۔ اور اسی طرح ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی ازواج نے کچھ بحث مباحثہ کیا، کچھ شہد والا معاملہ تھا، تو اس پر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس اور خواتین بہت ہیں، آپ ان سے نکاح کر لیں، تو آپ کے لیے کیا مشکل ہے، آپ ان سے یہ بات کریں کہ میں تمہیں اگر طلاق دے دوں اور عورتوں سے شادی کر لوں، کیا تمہیں یہ منظور ہے یا اسی نان و نفقہ میں گزارا کر لو گی؟ تو اس پر بھی اللہ رب العالمین نے قرآن نازل فرمایا، اور اللہ رب العالمین نے بھی اسی انداز میں بات کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے محتاج نہیں ہیں، اللہ انہیں اور دے دے گا، لہٰذا اگر اسی میں چلتے ہو، گزارا کرتے ہو تو پھر ٹھیک ہے، تمہیں اللہ کے رسول جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے امام ہیں وہ چاہیے یا پھر مال و دولت چاہیے؟ اور اسی طرح ایک اور بدر کے قیدیوں کے معاملے کے بارے میں، بدر کے قیدیوں کے معاملے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نرمی کا معاملہ کیا، کیونکہ پہلی جنگ تھی اسلام کی، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی ذرا نرمی دکھائی کہ ہم مال لے کر چھوڑ دیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں، انہیں چھوڑنا مناسب نہیں ہے، ان سے بدلہ لیا جائے، انہیں ایسے نہیں چھوڑنا، ان کے ساتھ سختی کا معاملہ کیا جائے، کیونکہ انہوں نے ہمارے لوگوں کو شہید کیا۔ اور یہی فیصلہ جو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کیا تھا، یہی قرآن کا فیصلہ نکلا، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید نازل فرمایا، اور وہی سخت انداز جو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ رب العالمین نے ڈانٹ دیا قرآن مجید میں کہ اب تو یہ معاملہ نرمی والا ہو گیا ان کے ساتھ، لیکن آئندہ ایسا نہیں کرنا۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا فیصلہ جو تھا وہی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید نازل فرمایا۔ اب جو بات میں نے آپ کو یاد رکھنے کا کہا تھا کہ یہ بڑی بات ہے، اب یہاں اللہ رب العالمین نے بظاہر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی موافقت کی ہے، یعنی اللہ رب العالمین نے بعد میں وہ بات کی ہے جو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے پہلے کر دی تھی، لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کیا کہا؟ یہ نہیں کہا کہ اللہ نے وہی بات کری جو پہلے میں نے کی تھی، نہیں، اللہ رب العالمین کی ذات بہت بڑی ذات ہے، اور اللہ کے سامنے عمر رضی اللہ عنہ جیسا بندہ ایسی بات نہیں کر سکتا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے وہی بات کی جو اللہ نے کی ہے، یعنی میں نے اپنے رب کی نقل کی ہے، میں نے جو رب نے بات کی وہ بات کی ہے، یہ نہیں کہا کہ پہلے میں نے کی تو پھر رب نے کی ہے، رب نے میری نقل کی معاذ اللہ، نہیں، کہا کہ میں نے اپنے رب کی نقل کی ہے۔ یہ عمر رضی اللہ عنہ کا علم اور تقویٰ تھا، اور یہ آپ کی عاجزی تھی کہ جو بات آپ پہلے خود کر چکے ہیں، آپ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ نے میری موافقت کی، بلکہ کہا کہ میں نے اپنے رب کی موافقت کی ہے۔ یہ بھی بڑا ظرف تھا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا۔ تو یہ فیصلے کی قوت بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حاصل تھی، اور اسی طرح عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جتنا رقبہ
دین اسلام جتنے رقبے پر پھیلایا، ایسا کوئی بھی بادشاہ نہیں گزرا جس نے اتنی بڑے رقبے پر کوئی حکومت بھی قائم کی ہو۔ یعنی ہم جتنے بھی بڑے بڑے نام سن لیں، وہ سکندر اعظم ہو یا بڑے بڑے لوگ گزرے ہوں، ان میں سے کوئی بھی ایسا بادشاہ یا سکندر نہیں گزرا جس نے اتنے بڑے رقبے پر دین اسلام کو قائم کیا ہو، غالب کیا۔ اور پھر یہ تو باقی سب کے سب تھے بادشاہ، زمینیں ہڑپنے والے یا حکومتیں قائم کرنے والے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وہ ہیں کہ جنہوں نے دین اسلام کو قائم کیا ان سب ممالک میں۔ آج کے جو 18 ممالک ہیں ان سب جگہ پر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے دین اسلام کو قائم کر کے دکھایا۔ اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں بہت سے ہمارے جو سلف صالحین گزرے ہیں وہ کہتے تھے کہ اگر ایک اور عمر پیدا ہو جاتا تو پوری دنیا فتح ہو جاتی، پوری دنیا میں دین اسلام پھیل جاتا۔ یہ عمر رضی اللہ عنہ تھے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت جو ہے وہ بھی بڑی دردمندانہ ہے، دردناک ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے تو ابو لؤلؤ فیروز مجوسی، اس نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پیٹ میں 6 مرتبہ وار کیا، 6 مرتبہ خنجر چلایا، کیونکہ فجر اس وقت اندھیرے میں پڑھتے تھے، کوئی اتنی زیادہ روشنی نہیں ہوتی تھی، تو پتہ نہیں چلتا تھا۔ آج کے دور میں نہیں پتہ چلتا، تو اس وقت بھی پتہ نہیں چلتا تھا مسجد میں کون چھپ کر بیٹھا ہے یا کیا کر رہا ہے۔ تو ابو لؤلؤ فیروز پہلے ہی آ کر مسجد میں چھپ کر بیٹھ گیا اور اس نے موقع کی انتظار کی۔ اور جیسے ہی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے نیت باندھی، یہ مجوسی تھا آگ کی پوجا کرنے والے، تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایسے لوگوں کو بڑی مشکل سے اجازت دیتے تھے کہ یہ یہاں مدینہ میں کام کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خواہش تھی کہ میں اللہ کے راستے میں شہید ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شہر ہے مدینہ، اسی میں شہید ہوں۔ تو لوگ یہ بات کیا کرتے تھے کہ اب تو مدینہ میں اسلام قائم ہو چکا ہے، آپ کی یہ دعا کیسے پوری ہوگی، اور اب تو کوئی آپ ماشاءاللہ امیر المومنین ہیں، اتنے بڑے رقبے پر آپ کی خلافت ہے، تو کوئی ایسی جسارت کیسے کر سکتا ہے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کے اقوال ہمیں ملتے ہیں تاریخ سے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ اللہ نے چاہا تو ہو جائے گا، میں نہیں چاہتا کہ میں کسی مسلمان کے ہاتھوں اس دنیا سے جاؤں، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ میں شہید ہوں۔ تو عمر رضی اللہ عنہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، آپ رضی اللہ عنہ نے نیت باندھی ہوئی تھی اور ابو لؤلؤ فیروز چھپا ہوا تھا۔ تو جیسے ہی اس نے موقع دیکھا، آپ کے پیٹ کے اوپر وار کیا، چاقو چھپایا ہوا تھا، اور 6 مرتبہ اس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اوپر پیٹ میں چاقو چلایا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہیں گر گئے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ آگے ہوئے، انہوں نے نماز کو پورا کیا، اور کچھ صحابہ بھی زخمی ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بعد میں پوچھا، جب وہ زخمی حالت میں نیچے پڑے ہوئے تھے، آنتیں بھی کٹ چکی تھی، پوچھا کہ نماز پوری ہو گئی، مسلمانوں نے نماز پڑھ لی؟ تو بتایا گیا کہ ہاں جی نماز تو پڑھ لی ہے۔ تو پھر پوچھا مجھ پر وار کس نے کیا ہے، پتہ چلا تو بتایا گیا عمر رضی اللہ عنہ کو کہ ابو لؤلؤ فیروز جو مجوسی تھا اس نے وار کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ کوئی مسلمان نہیں تھا، کسی کافر نہیں میرے اوپر وار کیا، اور میں اللہ کے راستے میں ہی شہید ہو رہا ہوں۔ تو اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کچھ دن ہی، غالباً 3-4 دن بس زندہ رہے ہوں گے، کیونکہ آپ پھر جو بھی کھا رہے تھے وہ آپ کی آنتوں سے باہر نکل جاتا تھا، کوئی دودھ پیتے، کوئی مشروب یا کچھ بھی کھاتے، وہ آپ کے پیٹ سے باہر نکل جاتا۔ اس زخمی حالت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 6 لوگوں کی رکنی کمیٹی بنائی اور انصاف کا حکم دیا لوگوں کو، اور کہا کہ تم تمام لوگوں میں ان 6 لوگوں کو فضیلت حاصل ہے جو 10 مبشرہ میں شامل تھے، ان 6 لوگوں میں سے تم جس کو چاہو خلیفہ بنا لینا۔ اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس اپنے بیٹے کو بھیجا، کہا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس جاؤ اور ان سے کہو، انہیں یہ نہ کہنا کہ امیر المومنین نے بھیجا ہے،
کبھی وہ اس بات کو حکم سمجھ کے اور پھر نہ کر سکیں۔ لہٰذا انہیں تم یہ نہ کہنا کہ میں خلیفہ امیر المومنین کی طرف سے آیا ہوں، انہیں کہنا مجھے عمر بن خطاب نے بھیجا ہے، بس اتنی بات کرنی ہے، اور کہنا کہ وہ آپ سے اجازت چاہتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفن ہونا چاہتے ہیں، یعنی اپنی قبر چاہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بن جائے۔ تو بیٹا گیا، جا کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بات کی اور کہا کہ مجھے خلیفہ امیر المومنین نے نہیں بھیجا بلکہ میرے والد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بھیجا ہے۔ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ کوئی حکم نہیں ہے بلکہ آپ سے اجازت طلب کی جا رہی ہے۔ پھر کہا اماں جان، اے اماں عائشہ رضی اللہ عنہا، وہ میرے ابا جان کی خواہش ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدفن ہونا چاہتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا چونکہ اسی حجرے میں رہتی تھی، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا جو حجرہ ہے اسی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر تھی، وہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو حضرت عائشہ کے والد ہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میرا خود کا اپنا ارادہ تھا کہ میں یہاں دفن ہوں گی، لیکن اب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ چاہتے ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں انہیں اجازت دیتی ہوں۔ اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے وہ حجرہ چھوڑ دیا، کہا کہ ابھی تک تو یہاں میرا شوہر اور میرے والد دفن تھے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے والد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اب لہٰذا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی یہاں قبر بن رہی ہے تو میرا یہاں رہنا نہیں بنتا، تو وہ حجرہ چھوڑ دیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے۔ پھر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جب بہت زیادہ تکلیف میں تھے، یعنی وفات کا وقت بالکل قریب تھا، مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں جب عمر رضی اللہ عنہ زخمی کر دیے گئے تو وہ تکلیف محسوس کر رہے تھے، اس حالت میں ابن عباس رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ اتنا زیادہ پریشان کیوں لگ رہے ہیں، یعنی بہت زیادہ آپ کے چہرے پر مجھے پریشانی نظر آ رہی ہے، اللہ آپ کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرے گا انشاءاللہ۔ جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ابن عباس نے کہا رضی اللہ عنہ نے کہ جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے راضی تھے، اور جب آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے جتنا وقت رہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی آپ سے راضی رہے، اور اب جو آپ لوگوں کے ساتھ رہے ہیں لوگ سب آپ سے راضی ہیں، اور انشاءاللہ آپ کے جانے کے بعد بھی سب آپ سے راضی ہوں گے۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے اس چیز کی پریشانی نہیں ہے، مجھے پریشانی صرف یہ گھبراہٹ یہ ہے کہ میرے جانے کے بعد جو معاملات تم کرو گے پتہ نہیں کیا معاملات کرنے والے ہو، مجھے ایک تو اس چیز کی پریشانی ہے، اس لیے عمر رضی اللہ عنہ نے پھر رکنی کمیٹی بنا دی کہ ان لوگوں میں سے انتخاب کر لینا۔ دوسرا، عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کی قسم اگر میرے پاس پوری زمین جتنا بھی سونا ہوتا وہ سب کا سب میں اللہ کے راستے میں خرچ کر کے آخرت کے عذاب سے بچ جاتا، یعنی اللہ مجھے اتنا سونا بھی دیتا تو میں وہ بھی سب اللہ کے راستے میں لگا کر فدیہ کر دیتا اور جہنم کی آگ سے نجات حاصل کرتا جیسے بھی کرتا۔ اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، اور شہادت کے بعد جب آپ کی میت رکھی ہوئی تھی لوگ آ رہے تھے، دعائیں کر رہے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص آیا آپ کے جنازے پر، پیچھے سے اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور وہ شخص کہنے لگا، میں نے اس کی زبان سے سنا کہ کاش ان اعمال کے ساتھ میں اللہ کے سامنے پیش ہوتا جن اعمال کے ساتھ عمر رضی اللہ عنہ پیش ہوئے ہیں۔ اور پھر اس شخص نے کہا، ہے عمر تو نے کوئی ایسا نیکی کا عمل نہیں چھوڑا جو پچھلوں کے لیے رہ گیا ہو، یعنی کوئی نیکی بھی نہیں چھوڑی، سب نیکیاں تو کر گئے۔ تو ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ علی رضی اللہ عنہ تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ، جو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے جنازے پر یہ خواہش کر رہے تھے کہ کاش اس شخص کے اعمال کے ساتھ میں علی اللہ کے سامنے پیش ہوتا۔ تو یہ اہل بیت کی محبت تھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ، اور یہ آپ کی جرت تھی کہ آج کے 18 ممالک پر آپ نے خلافت قائم کی، اور اس کے بعد بھی آپ کو شہید کیا گیا، یعنی
حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جذبہ اسی طرح سالم اور صحیح تھا، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تھے۔ آج بھی جو کفار ہیں، مشرکین ہیں، اور جو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کے دشمن ہیں، وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نام سے کانپتے ہیں، لرزتے ہیں، ڈرتے ہیں، اپنے بچوں کے نام عمر نہیں رکھتے۔ عمر نام سن کے ہی ان کی ٹانگیں کانپ جاتی ہیں کہ یہ کہاں سے آ گیا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کو اللہ رب العالمین نے بڑی شجاعت اور بہادری عطا کی ہے، اور ان کے نام میں ہی بڑی عزت رکھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ بھی فرمایا عمر جس راستے سے تو جاتا ہے، اگر شیطان غلطی سے اس راستے پر آ جائے، تجھے دیکھ کے وہ راستہ بدل لیتا ہے کہ یہاں سے عمر آ رہا ہے رضی اللہ عنہ۔ تو یہ تمام کے تمام فضائل حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حاصل ہیں۔ باقی ان کی فضیلت میں اگر احادیث بیان کی جائیں تو اس کے لیے بہت لمبا وقت درکار ہے، تو یہ میں نے مختصراً آپ کے سامنے فضائل رکھے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین حق بات کو سمجھ کر مجھے بھی اور آپ سب بھائیوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔